تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں کا مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ دراصل یہ بائبل کو کتاب در کتاب جاننے اور سمجھنے کا ایک سنہری موقع ہے۔ اپنے مطالعے میں ہم وائس کی کتاب کے 9ویں باب پر پہنچ چکے ہیں۔ پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے مہمانوں کا خیر مقدم کروں گا۔ ڈاکٹر فیاض خوش آمدید۔ شکریہ بھائی اسحاق خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی اسحاق، میں 9ویں باب کی چند آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ ان سب باتوں پر میں نے دل سے غور کیا اور سب حال کی تفتیش کی، اور معلوم ہوا کہ صادق اور دانش مند اور ان کے کام خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ سب کچھ انسان کے سامنے ہے، لیکن وہ نہ محبت جانتا ہے نہ عداوت۔ سب کچھ سب پر یکساں گزرتا ہے، صادق اور شریر پر، نیکوکار اور پاک اور ناپاک پر، نیکوکار اور پاک اور ناپاک پر، اس پر جو قربانی گزرانتا ہے اور اس پر جو قربانی نہیں گزرانتا، ایک ہی حادثہ واقع ہوتا ہے، جیسا نیکوکار ہے ویسا ہی گناہگار ہے، جیسا وہ جو قسم کھاتا ہے ویسا ہی وہ جو قسم سے ڈرتا ہے۔ سب چیزوں میں جو دنیا میں ہوتی ہیں ایک زبونی یہ ہے کہ ایک ہی حادثہ سب گزرتا ہے۔ وہاں بنی آدم کا دل بھی شرارت سے بھرا ہے، اور جب تک وہ جیتے ہیں حماقت ان کے دل میں رہتی ہے، اور اس کے بعد مردوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ان آیات کے اندر غور طلب باتیں ہیں، خاص کر دوسری آیت کے سب کچھ سب پر یکساں گزرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے، اور کیا نیک اور بد دونوں کا انجام ایک جیسا ہے؟ میں حاضرین کو یاد دلاتا چلوں کہ ہم سلیمان کے نظریے کو دیکھ رہے ہیں جو کہ دنیا کے مطابق ہے، اور ہم نے اتفاق کیا ہے کہ وائس کی کتاب کے 12ویں ابواب میں پہلے 6 ابواب نے اس نے ثبوتوں سے یہ ثابت کیا کہ دنیا کی ہر شے باطل ہی باطل ہے، اور اگلے 6 ابواب میں جس کے حصے ہم نے پڑھے ہیں، یعنی 7 تا 12 ابواب میں، وہ یہ بتاتا ہے کہ کیسے عمل کرنا ہے۔ برحال در حقیقت وہ عمل کی بات بتاتے ہوئے خود نہیں جانتا کہ کیسے عمل کرنا ہے، اور شروعات ہی میں ہمیں ایک اہم بات ملتی ہے جو وہ کہتا ہے، ان سب باتوں پر میں نے دل سے غور کیا اور اب تک اپنے دل سے ہی پوچھ رہا ہوں اور اسی پر تکیہ کر رہا ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ بہت بار وہ اپنے دل ہی میں سوچتا ہے، اور دل سب چیزوں سے زیادہ حلیہ باز اور لا علاج ہے۔ وہ کس بارے میں سوچ رہا ہے؟ وہ اسی طرح سے سوچتا ہے۔ وہ کہتا ہے بہت سارے شریر لوگ ہیں جنہیں ہم سرفراز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور بہت سارے راست باز ہیں جنہیں ہم دکھ میں پڑے ہوئے پاتے ہیں، اس لیے وہ کہتا ہے کہ سب کا انجام ایک جیسا ہے، اس لیے وہ ایسا کہتا ہے۔ دوسری آیت میں بھی وہ اس کا ذکر کرتا ہے کہ سب کچھ سب پر یکساں گزرتا ہے، لیکن وہ نہ محبت جانتا ہے نہ عداوت۔ لیکن سلیمان ایسا نہیں ہے، خدا کے ہاتھ میں سب کام ہیں بے شک۔ بہرحال ہم اتفاق کرتے ہیں کہ قسمت پرستی کا فلسفہ بائبل کا نہیں ہے۔ مزید یہ کہ میرے پیارے تجھے ایک بات جاننا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا، دراصل وہ کہنا چاہتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس سے محبت رکھتا ہے اور کس سے نہیں۔ سچ کہوں تو میں اپنے نئے عہد میں یہ جانتا ہوں کہ، اور دراصل پرانے عہد نامے میں بھی ہم نے دیکھا کہ خدا سب سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ خدا سب سے محبت رکھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ اس صلیبی کام سے جو مسیح نے کیا فائدہ اٹھائیں۔ اے سلیمان،
دراصل وہ دنیا کی نظر سے دیکھ رہا ہے، وہ حادثائی واقعات کو دیکھ رہا ہے، وہ نہ تو ابدیت کی روشنی کو دیکھتا ہے، نہ ہی وہ مکمل تصویر کو دیکھتا ہے۔ کسی نے ایک اچھی بات کہی کہ ایک عظیم پینٹر کو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں جبکہ وہ تصویر کا ایک چھوٹا سا حصہ بنا رہا ہے۔ جب ہم اس حصے کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ لکیریں ڈال رہا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ جب وہ تصویر مکمل ہو جاتی ہے تو ایک شبیہ بن جاتی ہے۔ سو خدا کے انسان سے معاملات اور اس کا اختیار بھی محبت سے بھرپور ہے، لیکن ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مشکل حالات سے گزر رہا ہے تو وہ خدا کی محبت پر شک کرتا ہے۔ مثلاً خدا کسی کو کسی حادثے سے بچاتا ہے سو وہ کہتا ہے خدا مجھ سے محبت رکھتا ہے ورنہ میں مر جاتا، لہٰذا وہ جو حادثے میں مرے یا زخمی ہوئے خدا ان سے محبت نہیں رکھتا۔ سو مشکل حالات میں مدد پانے یا نہ پانے کو خدا کی محبت سے جوڑنے سے ناممکن ہے کہ آپ خدا کی سوچ سے خود کو ہم آہنگ کر پائیں۔ خدا محبت رکھتا ہے لیکن اس کے پاس طریقے اور باتیں عجیب ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے۔ بالکل تصدیق شدہ بات ہے بھائی ایاد، یہ کہتا ہے کہ خدا محبت کرتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بائبل بتاتی ہے کہ عداوت کون رکھتا ہے؟ انسان۔ سو مسیح کہتا ہے کہ انہوں نے مجھ سے مفت عداوت رکھی ہے۔ صحیح ڈاکٹر فیاض، پھر وہ چوتھی آیت سے کہتا ہے چونکہ جو زندوں کے ساتھ ہے اس کے لیے امید ہے، اس لیے زندہ کتا مردہ شریر سے بہتر ہے، کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے پر مردے نہیں جانتے اور ان کے لیے کچھ اجر نہیں کیونکہ ان کی یاد جا رہی ہے۔ اب ان کی محبت اور عداوت و حسد سب نیست ہوں گے اور تا ابد ان سب کاموں میں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں ان کا کوئی حصہ بخرا نہیں۔ کیا یہ خاکہ درست ہے؟ جو مسئلہ سلیمان کو ساری کتاب میں درپیش ہے وہ یہ ہے کہ موت ایک یا دوسرے انسان میں فرق نہیں کرتی، اور یہ بھی سوچتا ہے کہ موت کے بعد مردوں کی سوچ رک جائے گی۔ 5ویں آیت میں وہ کہتا ہے پر مردہ کچھ نہیں جانتا۔ مسئلہ یہی نہیں کہ اس کی سوچ رک جاتی ہے، بلکہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کے جذبات بھی رک جاتے ہیں، کیونکہ 6 آیت میں وہ کہتا ہے کہ اب ان کی محبت سب نیست ہو گئی اور تا ابد ان کا کوئی حصہ بخرا نہیں۔ یقیناً یہ ایک غلط خاکہ ہے، کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، اور موت کے بعد بھی مردے محسوس کریں گے، سوچیں گے، افسوس اور خوشی اور مسرت ہوں گے۔ اور غریب لازر اور امیر شخص کی تمثیل میں بھی یہی بتایا کہ امیر شخص مرنے کے بعد بھی سوچ رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا۔ وہ جہنم کے عذاب میں تھا اور اسے پانی کی ایک بوند کی آرزو تھی، اور اس کی سوچ قائم رہی اور اس کے احساسات قائم رہے، یہاں تک اس گناہگار کے احساسات جب وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جو ابھی ابدیت میں داخل نہ ہوئے تھے، تو لازر بھی مسرور اور پر اطمینان اور آرام کے اندر تھا۔ لہٰذا یہ خاکہ ہی غلط ہے، اور افسوس کہ اس کے اوپر بہت سے غلط عقائد تعمیر کیے گئے ہیں۔ دراصل یہ ایک نظریہ ہے جو روح کی نیند کہلاتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان ایک وقت کے بعد کچھ محسوس نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کا کچھ وجود رہے گا۔ اسی لیے اگر ایسا ہے اور خوش ہونے کا واحد ذریعہ یہی ہے، جیسا کہ پولس رسول کہتا ہے کہ اگر مردے نہ جلائے جائیں گے تو آؤ کھائے پیئیں، کیونکہ کل تو مر ہی جانا ہے۔ سو اگر موت یہ سب کچھ ختم کر دے گی تو آؤ یہ خطرہ اٹھائیں اور ابدیت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے زندگی جئیں۔ یہ ایک غلط تعلیم ہے، اور اسی لیے سلیمان دانش مند پریشان ہے، اسے یقین نہیں ہے کہ ایسا انجام کیسے ہو سکتا ہے۔ صحیح، ہم وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ انسان نہ محبت جانتا ہے نہ عداوت، ایسا صلیبی کام سے پہلے کہا جاتا تھا، لیکن صلیبی کام کے بعد ہم نے جانا کہ خدا نے اپنی محبت ہم پر ظاہر کی۔ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے دیا، سو اس نے گناہ سے اپنی نفرت کو ظاہر کیا۔ اس نے جسم میں رہتے ہوئے گناہ کی مخالفت کی۔ ہم جانتے ہیں کہ مسیح نے راستی سے محبت اور شرارت سے عداوت رکھی، اس لیے اس نے صلیبی دکھ سہا، ہم سبوں کے بدلے ہماری شرمندگی کو خود اپنے پر لے لیا۔ خوش آمدید، وقفے کے بعد حاضر ہیں۔ آئیے مہمانوں سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ جی، سوال کیجیے۔ میں جاننا چاہوں گی کہ 7ویں آیت کا کیا مطلب ہے؟ خوشی سے اپنی روٹی کھا اور خوشی سے اپنی مے پی، کیونکہ خدا تیرے اعمال کو قبول کر چکا ہے۔ ہمیں اس آیت کی وضاحت درکار ہے۔ اپنی راہ چلا جا، خوشی سے اپنی روٹی کھا اور خوش دلی سے اپنی مے پی، کیونکہ خدا تیرے اعمال کو قبول کر چکا ہے۔ کیا یہ لطف
اور لذت اور کھانے اور پینے کا بلاوا ہے خدا کی فکر کے بغیر؟ جی، ڈاکٹر فیاض نے پہلے جو بات کہی اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ چونکہ ایک نظریہ ہے جو سلیمان کا ہے جس پر آج بہت سے لوگ یقین رکھتے ہیں، افسوس جو کہ روح کی نیند کا ہے کہ انسان موت کے بعد کچھ محسوس کرنے یا کچھ کرنے کے لائق نہیں ہوگا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اپنی راہ چلا جا، خوشی سے اپنی روٹی کھا اور خوش دلی سے اپنی مے پی، یعنی کہ اپنی زندگی کو جی لے، کیونکہ زندگی کا انجام راست باز اور شریر دونوں کے لیے ایک ہی ہے اور موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، سو اپنی زندگی کو جی۔ کیونکہ راست باز اور شریر کا انجام ایک ہی ہے، بالکل۔ لیکن دراصل بھائی ایاد، ہم اس حصے میں بات کر رہے ہیں نظریہ اور انداز کی کہ روح القدس نے اسے ایک اچھی روحانی طور پر تربیت دی ہے جس سے ہم فضل کے دور میں ایماندار ہوتے ہوئے اس سے باہر نکل سکتے ہیں۔ روحانی مطلب لینے سے پہلے ذرا ٹھہرے اور یہ کہیں کہ یہ کوئی اخلاقی تنزلی کی دعوت نہیں کہ ہم لطف و لذت میں اور شہوتوں اور جسمانی خواہشات میں ڈوب جائیں اور زندگی کے بعد کی زندگی کو فراموش کریں۔ شاید سلیمان یہ کہہ رہا ہے کہ جب شریروں کے لیے کوئی عذاب یا راست بازوں کے لیے کوئی جنت نہیں ہے، صحیح۔ موت کے بعد تو آؤ جیسے جی رہے ہیں ویسے ہی جئیں، اور جیسے کہا جاتا ہے گزرتے پل میں جئیں۔ پر بائبل ہمیں کہتی ہے کہ نہیں، موت کے بعد روحوں کا وجود رہے گا، چاہے وہ عذاب میں ہو یا آسمان میں، اور مردے محسوس کریں گے، اور ایک اچھا انجام ہے اور ایک انجام برا ہے، چاہے وہ راست باز ہوں یا شریر۔ بہرحال ہم اس کا روحانی مطلب یا روحانی اطلاق جاننا چاہیں گے۔ جی، روحانی اطلاق تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم خداوند کے انہی الفاظ کو لے سکتے ہیں جو ہمیں بتاتا ہے کہ اپنی راہ پر چلا جا، خوشی سے اپنی روٹی کھا، اے ایماندار، ایماندار ہوتے ہوئے ہماری روٹی کیا ہے؟ زندگی۔ جی، یوحنا کے 6 باب میں در حقیقت بائبل ہمیشہ آسودگی کو خوشی سے جوڑتی ہے۔ میری جان گویا گودے اور چربی سے سیر ہو گئی، اور میرا منہ مسرور لبوں سے تیری تعریف کرے گا۔ بھوکا شخص کبھی خوش نہیں ہو سکتا، اگرچہ بچہ بھوکا ہے تو وہ روتا ہے، لیکن جب وہ آسودہ ہوتا ہے تو وہ خوش رہتا ہے۔ سو آسودگی خوشی کو لاتی ہے۔ اپنی راہ چلا جا، خوشی سے اپنی روٹی کھا اور خوش دلی سے اپنی مے پی، کیونکہ خداوند تیرے اعمال کو قبول کر چکا ہے۔ دراصل ہم مسیح میں اور مسیح کے ساتھ خوش ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے کاموں کے وسیلہ خوش ہیں، بلکہ ہم اپنی ذات میں خوش ہیں۔ ہم اس کے حضور میں خوشی ہیں، الہی آسودگی کی حالت میں۔ بہرحال عملی طور پر ہمیں یہ چاہیے کہ تیرا لباس ہمیشہ سفید ہو، عملی پاکیزگی کی حالت میں۔ بائبل اس کے متعلق کہتی ہے پاکیزگی کے جس کے بغیر کوئی خدا کو نہیں دیکھے گا، اور تیرا سر چکناہٹ سے خالی نہ رہے۔ روح القدس کا خوبصورت مسا جو تیری تحریک دیتا ہے اپنی بطالت کے سب دن اس کی بیوی کے ساتھ جو تیری پیاری ہے، اور اس روحانی ماحول میں جس میں ہمیں رہنا چاہیے، رفاقت کا ماحول۔ پھر اس سے وہ کہتا ہے کہ اس زندگی میں تیرا یہی بسیرا ہے، یقیناً، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنی بطالت کے سب دنوں میں، کیونکہ یہ ایک مسیحی زندگی ہے۔ یہ سلیمان کے مطابق بطالت کی زندگی ہے جس کی سوچ دنیا تک ہی محدود ہے۔ مگر ہم اپنی روحانی زندگی میں اگر مسیح ہماری خوراک اور ہماری خوشی ہے، اور ہمارے پاس روح القدس کی رہنمائی ہے اور روح القدس کی خوشی ہے، تو یہ زمین پر آسمان کے دن ہیں، اور ایک زندگی جو باطل نہیں ہے، اور وہ محنت جو خدا ان میں کی جاتی ہے بالکل رائے گاہ نہیں ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر فیاض 10ویں آیت میں وہ کہتا ہے، جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور بھر کر، کیونکہ پاتال میں جہاں تو جاتا ہے نہ کام ہے، نہ منصوبہ، نہ علم، نہ حکمت۔ ان الفاظ سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ موت سب کچھ ختم کر دے گی اور ابدیت میں کچھ پانے اور حاصل کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اسی لیے جب کہ آپ یہاں ہیں تو اسی موقع کو استعمال کریں جو آپ کے سامنے ہے، اور زمین پر اپنے دنوں سے محظوظ ہوں۔ اپنے وقت کو استعمال کریں اور جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ جلد کریں اور اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ در حقیقت 11ویں آیت میں اس نے اسی کے برعکس بات کی اور بتایا کہ وہ دراصل اس سے کیوں پریشان ہے، کہ دنیا کی ساری چیزیں الٹی ہیں، اور دوڑ میں تیز رفتار ہی نہیں جیتتا، اور نہ ہی اس کو جو زوراور ہے ہر جنگ میں فتح ملتی ہے، اور نہ ہی دانشمند کو روٹی ملتی ہے۔ یہ ساری باتیں الٹی ہیں اور ان کا انحصار قسمت اور نصیحت پر ہے، اور ہر کوئی اپنے نصیب کا پاتا ہے۔ میں جلدی میں نہیں ہوں، اس لیے نہیں کہ میں کسی کوشش میں ہوں، کیونکہ میں نے پوری کوشش کی، پر وہ میرے ہاتھ میں نہیں۔ یہ قسمت کی بات ہے جس پر ساری باتوں کا انحصار ہے۔ خدا کچھ لوگوں کو دیتا ہے پر کچھ لوگوں کو نہیں دیتا۔ میں جو بھی کوشش کر لوں پر یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، پر میں کیا کروں؟ یہ ایسے الفاظ ہیں جو کسی نہ کسی طور پر درست ہے۔ جیسا کہ خداوند نے کہا، بہت سے لوگ حاصل نہیں کر سکتے لیکن وہ فضل سے پلتے ہیں۔ لیکن یہاں سلیمان کا نظریہ بہت ہی چھوٹا ہے، کیونکہ اس نے خداوند کو ساری بات ہی سے باہر کر دیا، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ
دوڑ میں تیز رفتار واقع ہی نہیں جیتتا، یہ نہ زور سے نہ توانائی سے بلکہ میری روح سے ہو جائے گا۔ اور کون مان سکتا تھا کہ وہ غریب لڑکی آستر ملکہ بن جائے گی؟ اور کون مان سکتا تھا جو بھائیوں میں سب سے چھوٹا اور جس کے پاس ایک غلیل اور وادی سے اٹھائے 5 چکنے پتھر اور چرواہے کی چھڑی ہے، وہ جنگ جیت سکتا ہے؟ وہ زور آور واقعی؟ جولیت پر اور تمام فلسطینیوں پر فتح پائے گا۔ اگر ہم سلمان کے تمام مسائل میں خداوند کو شامل کریں تو وہ سب کے سب حل ہو جائیں گے۔ بہرحال اس نے 12ویں آیت میں ایک اچھی بات کہی، کیونکہ انسان اپنا وقت بھی نہیں پہچانتا۔ میں جہاں تک ہو سکے دوڑے جانے کی کوشش کروں، لیکن اگر خدا میری رہنمائی کرے تو میں بہتر کر سکتا ہوں، اور اس صورتحال میں جب مجھے پتا ہو کہ موقع کی شرح کیا ہے۔ لیکن وہ مجھے نہیں بتاتا کہ زندگی کب ختم ہوگی، کیونکہ انسان اپنا وقت بھی نہیں پہچانتا۔ اور جس طرح مچھلیاں جو مصیبت کے جال میں گرفتار ہوتی ہیں، اور جس طرح چڑیاں پھندے میں پھنس جاتی ہیں، اسی طرح میں بھی نہیں جانتا زندگی کب ختم ہوگی، لیکن یہ اچھا وقت ہے۔ اور ہم نہیں جانتے کہ ہماری زندگیوں کا وقت کب ختم ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھیں، اور ہر کسی کو خبردار کیا گیا ہے کہ کسی بھی وقت یہ ہو سکتا ہے۔ آج رات ہی تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی۔ ہم آج رات ہی خدا سے ملنے کی تیاری کریں۔ اگر اجازت ہو تو ان روحانی باتوں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں جس کا آغاز بھائی اسحاق نے کیا، کہ جب اس نے اس سے کہا اپنی راہ چلا جا، خوشی سے اپنی روٹی کھا۔ اگر ہم اس کا اطلاق روحانی طور پر کرنا چاہے تو یہ مسیح میں آسودگی کا بلاوا ہے، جو خدا کی وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری۔ پھر خوشی سے اپنی میں پی، روح القدس کی خوشی کا سمندر جو ہم میں ہے۔ پھر یہ بات کہ تیرا لباس ہمیشہ سفید ہو، یہ محترم عملی برتاؤ ہے۔ اس حوالے سے آپ نے دوڑ اور جنگ اور خدمت کے حوالے سے بھی بات کی۔ دیکھیں، ہمیں اس کے بارے میرا میں ماننا مزید یہ کچھ ہے کہ ہم بتائیے۔ سب دوڑتے ہیں اور ہم سب خدا کے کلام ہی کی بات کرتے ہیں، اور روحانی زندگی ایک دوڑ کی مانند ہے۔ اور اس نے فلپیوں 3 میں کہا، نشان کی طرف دوڑتا ہوا جاتا ہوں اور اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے یسوع مسیح میں اوپر بلا لیا۔ مسئلہ یہ نہیں کہ میں برسوں پہلے سے خدا کو جانتا اور اس کی گواہی رکھتا ہوں، بلکہ مسیحی زندگی ایمان کے قدم سے شروع ہوتی ہے، اور روحانی زندگی دوڑ اور جنگ ہے۔ یہ مسیح تک پہنچے بنا ختم نہیں ہو سکتی۔ میں نشان کی طرف دوڑا جاتا ہوں تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے، اور جنگ روحانی ہے۔ اور یہاں ہم افسیوں کے 6 باب میں یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو اور ہر روز شیطان اور شرارت کی روحانی فوجوں کا مقابلہ کرو۔ ہماری جنگ کے ہتھیار جسمانی نہیں، ہماری دشمنی یا جنگ لوگوں سے نہیں، ہماری جنگ روحانی فوجوں سے ہے جو کہ آسمانی مقاموں میں ہے، کیونکہ ہماری جنگ کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہیں۔ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو جو کہ افسیوں 6 میں بتائے گئے ہیں۔ یقیناً یہ خزانے حاکموں کے لیے نہیں، کیونکہ خداوند نے یہ باتیں داناؤں سے چھپائی اور بچوں پر ظاہر کیں، اور حکمت ہوشیاری یا مطالعے سے نہیں آتی، کیونکہ حکمت ہر ایک شخص کے لیے ہے جس نے مسیح کو جانا، کیونکہ مسیح ہمارے لیے خدا کی حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی۔ جی ٹھیک ہے، اب میں 13ویں آیت سے چند آیات پڑھوں گا، اس کے بعد وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا میں حکمت ہے، اور یہ مجھے بڑی چیز معلوم ہوئی۔ ایک چھوٹا شہر تھا اور اس میں تھوڑے سے لوگ تھے۔ اس پر ایک بڑا بادشاہ چڑھ آیا اور اس کا محاصرہ کیا اور اس کے مقابل بڑے بڑے دمدمے باندھے، مگر اس شہر میں ایک کنگال دانشور مرد پایا گیا، اور اس نے اپنی حکمت سے اس شہر کو بچا لیا۔ تو بھی کسی شخص نے اس مسکین مرد کو یاد نہ کیا۔ تب میں نے کہا، حکمت زور سے بہتر ہے، تو بھی مسکین کی حکمت تحقیر ہوتی ہے اور اس کی باتیں سنی نہیں جاتی۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ وہ آیات جو ہمارے سامنے پڑھی گئیں ان میں کچھ الفاظ ہیں جو غیر واضح ہیں۔ مثلا لکھا ہے ایک چھوٹا شہر، چند آدمی، ایک بڑا بادشاہ، وہ کنگال دانشور۔ ان الفاظ سے کیا مراد ہے؟ اس کہانی کا مطلب کیا ہے جو دانشمند سلیمان نے ہمیں سنائی؟
وہ کہتا ہے کہ حکمت ہے، اور یہ مجھے بڑی چیز معلوم ہوئی، یہ واقعی دنیا کی سب سے بڑی حکمت ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جس میں تھوڑے سے لوگ رہتے تھے۔ چھوٹا سا شہر اور تھوڑے سے لوگ تھے، اس میں دنیا کی تصویر دکھائی گئی ہے۔ دراصل اس کا آغاز جنت میں ہوا، ایک چھوٹی سی جگہ میں جہاں تھوڑے سے لوگ یعنی آدم اور حوا تھے۔ بے شک بعد ازاں دنیا بڑی ہوتی گئی، لیکن چونکہ وہ ایک چھوٹی سی جگہ تھی یا انسانوں کا چھوٹا سا اجتماع تھا، کچھ بہت برا، کچھ بہت بھیانک ہوا۔ ایک بڑا بادشاہ ان کے خلاف آ نکلا۔ وہ سب سے بڑا بادشاہ تو نہ تھا، لیکن وہ ایک بڑا بادشاہ تھا جو کہ ابلیس ہے۔ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اس کا مظاہرہ کیا، اس نے اس کے گرد پھندے لگائے۔ شیطان انسان کی ناکامی کے نتیجے میں کامیاب ہوا کہ وہ اس دنیا پر حکومت کرے اور اس زمانہ کا خدا بن جائے اور اس دنیا کا حکمران بنے، کہ ساری دنیا کا نام شرارت کی نگری پڑ گیا۔ طوفان کے بعد یہ دنیا، یہ گرتی ہوئی دنیا تھی۔ اس کا حل کیا تھا؟ انسان کمزوری کی حالت میں آ گیا، اور دراصل وہ سب مسائل جن کا ذکر سلیمان نے وائس کی کتاب میں کیا ہے، اسی تاریخ کا ایک نتیجہ ہے جس کا ذکر یہاں ہوا، کہ وہ بادشاہ جس نے شہر کا مظاہرہ کیا اور اس کے گرد پھندے لگائے گئے تاکہ کوئی بھی اندر موجود لوگوں کو بچا نہ سکے، اس نے ان کو گھیر لیا تھا۔ شیطان نے جانوں کا محاصرہ کیا اور ان پر قبضہ کر لیا۔ بالکل، اس سے ہمیں یرو شہر یاد آتا ہے جو کہ قلعہ بند شہر تھا، اور اس کے اندر شرارت اور ناپاکی اور بت پرستی تھی۔ بہرحال ایک کنگال مرد وہاں پایا گیا، اور عجیب بات یہ ہے کہ لکھا ہے کہ پایا گیا، در حقیقت وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ وہ دراصل ایک شہر کا نہ تھا بلکہ وہاں پایا گیا، وہ وہاں پایا گیا جی۔ سو کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، انسان بنا اور وہ ہمارے درمیان آ گیا، وہ ہمارے درمیان رہا۔ وہاں ایک مرد پایا گیا، یہ مرد دو بے حد خوبصورت صفات کا حامل ہے، وہ کنگال ہے، وہ کنگال بنا۔ اور زبور کی کتاب میں بہت بار ہمیں یہ ملتا ہے کہ مصیبت زدہ کی دعا جب وہ افسردہ دل ہو کر خداوند کے حضور اپنا رونا روتا ہے، مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے۔ مسیح حقیقی غریب ہے۔ مجھے یاد ہے زبور کی کتاب میں 7 مرتبہ مسیح کو غریب کہا گیا، لیکن وہ ایک حلیم صورت میں آیا، لیکن کنگال ہے نہیں، دراصل وہ بذات خود مجسم دانش ہے۔ سو اس نے اپنی دانش سے کیا کیا؟ صلیب، یہاں صلیب کا منظر آ جاتا ہے جو کہ یہودیوں کے لیے ٹھوکر کھلانے کا پتھر اور غیر اقوام یونانیوں کے لیے بے وقوفی، لیکن ہم انجام پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے۔ صلیبی منظر میں خدا کی حکمت کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ مسیح آیا تاکہ اپنی حکمت سے شہر کو بچائے۔ اس نے کہا، میں ان گناہوں کو اٹھا لوں گا، یہ شیطان جو انہیں گھیرے ہوئے ہے اور ان پر گناہوں کا بوجھ ڈالے ہوئے ہے، کچھ نہیں، دنیا کا سردار آتا ہے، مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ لہٰذا جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا، وہ سانپ کی چٹان میں رہ کر مگر اسے اس میں کوئی راہ نہ مل سکی، وہ اس پر کوئی نشان نہ چھوڑ سکا، لہٰذا میں ان کے گناہوں کی مزدوری ادا کر سکتا ہوں اور انہیں اس کے گھیرے سے آزاد کر سکتا ہوں، کیونکہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، اور ایسا ہی مسیح نے صلیب پر کیا۔ بہرحال افسوس بھائی آیات کہ بائبل کہتی ہے تو بھی کسی شخص نے اس مسکین مرد پر رحم نہیں کیا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس غریب کو یاد کیا۔ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ بطور مسیحی ایماندار کہ ہم مسیح کو یاد کرتے ہیں، اس کی یادگاری کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں، ہم اسے یاد کرتے ہیں بطور کلیسیا، اس کے گرد ہر ہفتہ آغاز میں اکٹھا ہوتے ہیں جبکہ خداوند کی میز کے پاس آتے ہیں اور شاہ ربانی لیتے ہیں، یہ ہم اس کی یادگاری میں کرتے ہیں۔ ہم اس کنگال مرد کو یاد کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہی سب سے بڑی دانش مندی ہے۔ اور ویسے بھائی آیاد، میں اس ساری بات کا اختتام یوں کروں گا کہ وائس کی کتاب کی واقعی دنیا کی کتاب ہے، اور واقعی یہ الہی مکاشفہ نہیں ہے، بہرحال یہ الہامی ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہ حقیقی وائز ہے، وہ سب کچھ جمع کرتا ہے، اس نے ذات الہی اور انسان کو جمع کیا، وہ خدا کے ان فرزندوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے قابل ہے جو کہ بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی بادشاہی سلیمان کی بادشاہی سے بڑی ہے، سلیمان کے دور سے لے کر آج تک۔ بہرحال مسیح آئے گا اور اس کی سلطنت حقیقی طور پر 1000 سالہ بادشاہی میں ساری دنیا پر اس لیے وہ حقیقی ہے، وائز وہ حقیقی بادشاہ ہے، وہ حاکم اعلیٰ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، حاکم اعلیٰ ہے، وہ حقیقی مرد ہے جسے ایوب کی کتاب میں کہا گیا ہے کہ 1000 میں سے ایک مرد، اور یہی بات ہم نے پچھلی ایک ساتھ میں دیکھی، ہمیں ایک کی تلاش تھی، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سلیمان کو 1000 میں سے ایک بھی عورت نہ ملی، لیکن وہ کہتا ہے کہ 1000 میں سے ایک مرد ملا۔ 1000 میں سے وہ کون ہے؟ اور وہ مسیح ہے۔
ہم یہاں اسے کنگال دیکھتے ہیں، یہ 5واں عکس ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دانش مند ہے، اور وہ چھٹا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چرواہا ہے۔ جیسا کہ بائبل میں مسیح کی تمام مسیح کتب سے خالی نہیں نہیں ہے۔ ہمیں مسیح امواس کی راہ پر 2 شاگردوں سے گفتگو یاد ہے، یا جو کچھ اس کے متعلق لوکا 24 میں کہا گیا، پھر موسیٰ سے سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں سے جتنی باتیں ان کے حق لہٰذا میں تھیں۔ کوئی کتاب بائبل کی ایسی نہیں ہے جس میں خداوند یسوع مسیح کی بات نہ کی گئی ہو، بالکل۔ چاہے وہ نبوتی علامت ہو، کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ بالکل۔ ڈاکٹر فیاض، اب میں 18ویں آیت پر آتا ہوں۔ حکمت لڑائی کے ہتھیاروں سے بہتر ہے، لیکن ایک گناہگار بہت سی نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ اس میں ہم ایک کیا دیکھتے بےحد ہیں؟ حیران کن بات 18ویں آیت میں ہے کہ حکمت لڑائی کے ہتھیاروں سے بہتر ہے، اور پھر 16ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ حکمت زور سے بہتر ہے، اور یہ سچ ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ کچھ لوگوں نے طاقت کے ہتھیاروں کو اپنے مقاصد پانے کے لیے استعمال کیا، لیکن حکمت خون بہائے بنا اور ظلم کیے بنا ہی اپنا مقصد پا لیتی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے سب سے بڑا کام کیا، اور تاریخ میں لاکھوں لوگوں کے دلوں پر خداوند یسوع مسیح نے حکومت کی۔ اس نے جنگ نہ کی بلکہ اپنی حکمت سے کام لیا، جبکہ اس نے خداوند کی حکمت کو ظاہر کیا تاکہ اس صلیب کو جو شرمندگی اور موت کا آلہ تھی اور ذلت کا نشان تھی، بدل کر فخر اور زندگی اور نجات کا آلہ بنا آپ مجھے دیا۔ بتانا چاہتے ہیں کہ مسیح حکمت اور محبت کے وسیلے دلوں پر سلطنت کرنے میں کامیاب رہا، اور اس نے تلوار کا استعمال نہ کیا، یقیناً اور کبھی نہیں۔ مسیحت تلوار کے زور پر نہیں پھیلی۔ تو پھر وہ صلیبی جنگیں کیا ہیں جو ہوئیں جن میں صلیب کے نام پر قتل ہوئے؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ صلیبی جنگیں کچھ انسانوں کی ایک بہت بڑی حماقت ہے۔ انہوں نے بائبل مقدس پر بھروسہ نہ کیا، کیونکہ بائبل تلوار استعمال کرنے اور ظلم و ستم کے حق میں نہیں۔ اور ہمیں یاد ہے کہ جب پولس نیند سے جاگا تو وہ خدا کی حکمت پر دھیان دے رہا تھا، اور اس نے تلوار کھینچ کر اس کا استعمال کیا۔ تو خداوند نے اسے کہا، تو کیا کرتا ہے مت بھول، کیونکہ جو تلوار کھینچتے ہیں وہ سب تلوار سے ہلاک کیے جائیں گے۔ اور خداوند ہمیں ایسی طاقت کے استعمال سے منع کرتا ہے۔ اور رسول جنہوں نے دنیا کا نقشہ الٹ کر رکھ دیا، ہم نے نہیں سنا کہ انہوں نے کبھی جنگ کے ہتھیار اٹھائے۔ اور پولس جیسا کہ کچھ لوگ اس کی خدمت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ پولس نے اپنے وقت میں معروف براعظموں کو پکڑا اور مسیح کی گود میں لا کر ڈالا، اور پولس نے یورپ اور ایشیا کو مسیح کی خاطر جیتا۔ اس نے کبھی تلوار کا استعمال نہ کیا، وہ کنگال تھا، اور وہ فقط صلیب کے کام کی بات کرتا تھا جو کچھ کے نزدیک بیوقوفی تھی، لیکن اس نے خدا کی قدرت اور حکمت کو ثابت کیا۔ اس لیے صلیبی جنگیں سیاسی جنگیں تھیں، اور انہوں نے صلیب کا نعرہ لگایا اور ریاست کے لیے آگے بڑھے، لیکن انہوں نے بائبل مقدس سے کوئی اجازت نہ لی جو انہیں قتل کرنے اور ہلاک کرنے کا کہے، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں پیار کا پیغام اور مسیح کی بابت بتاتی ہے جس نے محبت سے دلوں کو جیتا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں، چلیے مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ 7ویں آیت میں لکھا ہے، اپنی راہ چلا جا، خوشی سے اپنی روٹی کھا اور خوش دلی سے اپنی مے پی۔ یہ ایک روحانی اطمینان اور مسیح میں آسودگی اور روح القدس کی خوشیوں میں مسرور ہونا ہے جو کہ ہم ایمان لاتے ہیں، وہ ہم میں بسنے لگتا ہے۔ صحیح۔ زندگی کسی بھی لمحے ختم ہو سکتی ہے، سو مجھے ہمیشہ خدا سے ملاقات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ صحیح۔ میں خدا کا بے حد شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے زمین پر آنا گوارا کیا اور وہ غریب بنا، جبکہ وہ زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ وہ ہماری خاطر غریب بنا، اس نے ہمیں موت سے چھڑایا، جیسا کہا گیا کہ دانشور مرد نے اپنی حکمت سے شہر کو بچا لیا۔ صحیح۔ در حقیقت مجھے 15ویں آیت بے حد پسند آئی۔ وہ کنگال شخص جو میری توجہ سب سے بڑے کنگال یعنی یسوع مسیح کی طرف لے گیا، جو آیا اور اپنی حکمت اور حلیمی کے ساتھ آیا، جس نے ساری دنیا کو بچایا اور آج بھی ابلیس کے اختیار اور قبضے سے لوگوں کو بچا رہا ہے۔ خدا کے ہماری خاطر سب کام محبت سے بھرپور ہیں، چاہے ہم انہیں اب نہیں سمجھتے لیکن بعد ازاں ضرور سمجھیں گے۔ جی پیٹر۔ مسیح دلوں پر تلوار کے بنا جنگ کے لیے بنا اور وہ محبت کے وسیلے حکومت کرنا چاہتا ہے۔ صحیح۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے، خادمین کا بھی شکریہ۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام
خستہ دلوں کو سکون ملے تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے